آج کے زمانہ وہ ہے کہ جس میں حلال و حرام کی تمیز کم ہوتی جا رہی، بہت کم ہوتی جا رہی، بہت کم ہوتی جا رہی۔ لوگ اتنے غافل ہوتے جا رہے اس سے کہ وہ زمانہ آ گیا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کے پاس مال کہاں سے آیا، حلال سے یا حرام سے۔ فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کے پاس مال کہاں سے آیا، حلال سے آیا یا حرام سے آیا۔ اور آپ یقین کیجئے کہ آج کا زمانہ وہ آیا ہوا ہے۔ لوگوں کی اکثریت اس بات کی پرواہ نہیں کرتی کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کی تنخواہ میں، کمائی میں ناجائز کا عنصر آ جاتا ہے۔ جو بیچنے والے ہیں، جو تاجر ہیں، وہ بیچنے کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں، ملاوٹ والا مال بیچ دیا، دھوکہ دے کے بیچ دیا، جھوٹی قسم کھا کے بیچ دیا، سامنے والے کے ساتھ جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کر لی۔ کتنی زیادہ ہمارے یہاں بیچتے ہوئے جو ہے وہ گلی سڑی چیز دے دی، خراب چیز دے دی، عیب دار چیز دے دی۔ کیا ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام نہیں؟ جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ کوئی بہت خوشکن نہیں۔ وقت پورا نہ دینا اور لکھنا پورا، تنخواہ پوری لینا ناجائز و حرام ہے، اس کے اندر اتنا حرام کا عنصر آ گیا۔ اسی طریقے سے اس وقت میں جتنا کام ہونا چاہیے، جو ملازمت کا ٹائم ہے اس میں جتنا کام ہونا چاہیے اس کو پورا نہیں کریں گے، آہستہ 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 لگے رہیں گے تاکہ لٹکاتے رہیں اس کو۔ ناجائز و گناہ ہے۔ آپ جو ہے وہ کسی مستری مزدور کو لے آئیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ڈھنگ سے جو ہے وہ آپ کا کام کر دے۔ 100 اینٹیں لگنی ہیں وہ 50 لگا کے چھوڑ دے گا، جب بس یہ 50 ہی لگتی، آہستہ آہستہ لگا رہے گا، ادھر باتیں کر لی ادھر باتیں کر لی۔ یہ ہمارے عام روٹین ہے۔ دفتروں کے اندر چلے جائیں، سرکاری دفتروں کا تو بالکل ہی بیڑا غرق ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں، دفتر میں آئے، سب سے پہلے آ کے تو تھک گئے کہ ہم گھر سے آئے تھک گئے۔ اس کے بعد بیٹھ کے جو ہے تھوڑی دیر گپ شپ لگائیں گے، کوئی رات کے پروگرام کا پوچھیں گے، ابھی تو نے کون سا پروگرام سنا، کیا تھا، او فلاں کی بات سنی، کیسا، یہ کچھ سیاست پہ تبصرہ ہوگا۔ اس کے بعد چائے آ جائے گی، پھر اخبار پڑھیں گے، اخبار کے بعد تھوڑا بہت کام کریں گے، پھر تھکاوٹ فیل کریں گے، اتنی دیر میں کھانے کا ٹائم آ جائے گا، کھانا کھایا، کھانے کا نشہ چڑھ جائے گا، غنودگی۔ اب اس کے بعد ہمت نہیں کام کرنے کی، اب بیٹھ کے باتیں شاتیں کریں گے، 4 بجے گھر کو واپس۔ کیا کام کیا؟ کچھ بھی نہیں، اتنا سا۔ آپ ہاسپٹل چلے جائیں، آپ کو ڈاکٹرز جو ہے وہ جو سرکاری ہاسپٹلس کے اندر ڈاکٹر ہوں گے وہ آپ کو ڈھنگ سے کام کرتے نہیں ملیں گے۔ اچھا، پھر اس فیلڈ کے اندر جو حرام کھانے کی لت ہمارے معاشرے اور ہماری قوم کے اندر پھیل چکی ہے، الامان والحفیظ، جعلی دوائیاں، جان بچانے والی دوائیاں جعلی، اسی طرح جو ہے وہ جان بچانے والے انجیکشن جعلی، اور پتہ نہیں کیا کیا جال سازی۔ وہی شے کہ جو سستی ہوتی ہے وہ ڈاکٹروں کی ملی بھگت کے ساتھ وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ جس ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، مریض بیچارہ جو ہے وہ اپنا گھر بیچ کے علاج کرائے گا تب اس کی جا کے جان چھوٹے گی۔ تو حرام کمائی کتنی پھیل چکی۔ اچھا، پھر مشینری کا کام ہے، اب مشینری کا کام کروانے چلے جائیں، کیا نتیجہ نکلے گا؟ مشینری کا کام، کوئی مشین ہے، آپ کا فریج ہے، ریفریجریٹر ہے، آپ کی گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، آپ کا ٹی وی ہے، آپ دینے جائیں گے، اچھا پردہ نکال لیں گے، خراب پردہ اس میں لگا دیں گے۔ اب اس کے بعد اب ان کے مستقل گاہک بن گئے، بس آپ جاتے رہے، اب ساری زندگی جاتے رہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حرام کمانا کھانا اتنا ہمارے لوگوں کے اندر اتنا پھیل چکا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہ کہاں سے ہو؟ یہ تو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر کئی محکمے تو وہ ہیں کہ جن کا نام ہی حرام خوری میں مشہور ہے کہ اس شعبے کے ایک بندے کا بھی نام لیں گے تو یہ تصور کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ حلال بھی کھاتا ہوگا۔ اور یہ ایک نہیں ہے، کئی شعبے ایسے، اور جو میں بول رہا ہوں ہر بندہ سمجھ جائے گا کہ میں جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہوں۔ تو جب حرام اتنا عام ہوگا تو بتائیے دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے دعا قبول فرمانے کی، معاذ اللہ وہ کہ بدل نہیں گئی، وہ جیسا ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ہر صفت ازلی ابدی دائمی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی۔ اس کی شان، اس کی رحمتیں ہر آن جو ہے وہ برس رہی ہیں، لیکن رکاوٹیں ہم نے اپنے آگے کھڑے کر لی۔ رزق حرام کی رکاوٹ، گناہوں کی رکاوٹ، نماز نہ پڑھنے کی رکاوٹ، ظلم و ستم کی رکاوٹ،
ہم جو ہے وہ حرام خوری کی رکاوٹ، یہ رکاوٹیں ہم نے اپنے سامنے کھڑی کر لی اور پھر کہتے ہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. تو لہذا دعا قبول کروانی ہے تو اس کا پہلا جو ہے وہ پہلی اہم چیز یہ ہے کہ اپنا رزق جو ہے وہ حلال کر لیں.